ہم قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو دو طرح کی آیات اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی وہ جو اتمام حجت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہی ہیں، دوسری وہ جن میں ابدی شریعت بیان ہوئی ہوئی ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ابدی شریعت والی آیات ہیں یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی؟ ٹھیک ہے اس پہ میں اگر یہ والی مثال کے ساتھ سمجھا دیں تو بہتر ہو جائے گا۔ جیسے وہ قرآن پاک میں دوستی کا منع کیا گیا ہے، کفار سے دوستی اور یہود و نصارہ سے، سورہ آل عمران میں۔ ٹھیک ہے اب اس پہ جو غامدی صاحب کی تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس ٹھیک وقت کے لیے خاص ہے۔ بات تو واضح یہ کرائٹیریا کیا ہے؟ ہے۔ میں اس کی بہت دفعہ وضاحت کر چکا ہوں جی۔ قرآن مجید کے بارے میں جو بات بھی کسی نے کرنی ہے وہ تینوں مراحل سے گزر کر کی جائے گی، یعنی پہلے لفظ، پھر جملہ، اور اس کے بعد سیاق و سباق۔ تو جب تینوں مراحل سے آپ گزرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی بات کس کے متعلق ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام کسی جگہ ہوتا ہی نہیں۔ ہر جگہ سیاق سباق، اور بعض جگہوں پر خود جملہ اس کی تعلیف واضح کر دیتی ہے کہ یہاں کوئی بات مجھ سے کہی گئی ہے، قیامت تک کے لوگوں سے کہی گئی ہے، صحابہ سے کہی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید خود واضح کر دیتا ہے۔ اس کے لیے باہر سے بیٹھ کر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ قرآن کو الفاظ کا مجموعہ نہ سمجھیں یا اقوال زرعی کا مجموعہ نہ سمجھیں۔ وہ ایک کتاب ہے، اس میں صورتیں ہیں، ان کی ایک وحدت ہوتی ہے، تو سیاق سباق کو ساتھ لے کر چلیں تو ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو سوال اس وقت پیدا ہو جب کوئی تردد ہوتا ہی نہیں۔ ہر چیز خود قرآن واضح کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔